بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سننا لازم ہے، شاید پورا ملک ایسے ہی چل رہا ہے۔ واش روم بہت ہی گندا تھا، فرش گیلا تھا، واش بیسن میں داغ تھے، ٹوائلٹ پیپر غائب تھا اور کموڈ میں غلاظت تھی۔ ہاتھ دھونے کے لیے صابن لگایا، ایک ٹوٹی کے نیچے ہاتھ رکھا، وہ نہیں چل رہی تھی۔ دوسری کے نیچے ہاتھ رکھا، وہ بھی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ میں نے تیسری پر قسمت آزمائی، وہ چل پڑی۔ ڈرائر بھی نہیں چل رہا تھا اور ٹیشو پیپر کا باکس بھی خالی تھا۔ باتھ روم کی صفائی کا لڑکا دوڑ کر آیا اور مجھے چند ٹیشو پیپر پکڑا دیے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس سے پوچھا، کیا آپ کافی پیتے ہو؟ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور پھر نہ میں سر ہلا دیا۔ میں نے پوچھا، اور چائے؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا اور حیرت سے مجھے دیکھتا رہا۔ میں نے پوچھا، کیا آپ میرے ساتھ ایک کپ چائے پئیں گے؟ اس نے میری طرف دیکھا، اس کے بعد اپنی طرف دیکھا اور بولا، نہیں نہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں نے ہنس کر کہا، آپ کو میرے ساتھ چائے پینی پڑے گی۔ وہ گونگو کی حالت میں بولا، سر میں ڈیوٹی پر ہوں، میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ میں نے ہنس کر جواب دیا، میں اگر آپ کو ڈیوٹی مینیجر سے اجازت لے دوں تو کیا آپ میرے ساتھ چائے پی لیں گے؟ اس نے غیر یقینی حالت میں ہاں کر دی۔ میں اسے لے کر ایئرپورٹ کے ڈیوٹی مینیجر کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ بڑے اتفاق سے ملے۔ میں نے ان سے اپنا مدعا بیان کیا تو وہ تھوڑی دیر تک مجھے اور سویپر لڑکے کو دیکھتے رہے اور پھر بولے، اس نے کوئی گڑبڑ تو نہیں کی؟ میں نے ہنس کر جواب دیا، کیا آپ گڑبڑ کے بعد لوگوں کو چائے پلاتے ہیں؟ اس نے کہکہا لگایا اور لڑکے کو آدھے گھنٹے کے لیے چھٹی دے دی۔ میں اسے ساتھ لے کر کافی شاپ پر گیا، اس کے لیے چائے اور اپنے لیے کافی آرڈر کی اور ہم میز پر بیٹھ گئے۔ وہ بیچارہ زندگی میں پہلی مرتبہ کافی شاپ کی کرسی پر بیٹھا تھا، لہٰذا مجھے اس کے جسم میں ہلکا ہلکا ارتعاش صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے تھوڑی دیر گپ لگا کر اسے ایزی کیا اور پھر اس سے کہا، باتھ رومز کو صاف رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اپنی ڈیوٹی صحیح طرح سے کیوں نہیں کرتے؟ مسافروں کو آپ کے سامنے کتنی دقت ہو رہی تھی۔ اس نے خوف سے میری طرف دیکھا اور پوچھا، کیا آپ میری شکایت لگانا چاہتے ہیں؟ میں نے ہنس کر جواب دیا، اگر شکایت کرنی ہوتی تو میں آپ کو چائے پہ کیوں لاتا؟ اس نے اطمینان سے سانس لیا اور پھر کہا، آپ وعدہ کریں آپ میری باتیں ڈیوٹی مینیجر کو نہیں بتائیں گے، میری جاب چلی جائے گی ورنہ۔ میں نے وعدہ کر لیا۔ وہ مسکرا کر بولا، سر واش روم میں صفائی کے لیے ہم 2 لوگ ہوتے ہیں، ہم 10 گھنٹے مسلسل کام کرتے ہیں، ہمارا سارا واشنگ میٹیریل روزانہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود واش روم صاف نہیں ہوتے، ہم کیا کریں؟ میں نے پوچھا، کیا صفائی کے لیے لوگ کم ہیں؟ وہ بولا، ہرگز نہیں، دنیا میں ایک واش روم میں 1 بندہ ہوتا ہے جبکہ ہم 2 ہیں۔ میں نے پوچھا، پھر ایشو کیا ہے؟ وہ بولا، آپ لوگ۔ میں اس کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ بولا، سر یہ ایئرپورٹ ہے، یہاں خوشحال اور پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں، لیکن 99% لوگوں کو واش روم استعمال ہی نہیں کرنا آتا، یہ فلش نہیں کرتے، اور اگر کرتے ہیں تو بٹن کو اتنی زور سے دبا دیتے ہیں کہ وہ خراب ہو جاتا ہے، کموڈ کے اوپر چڑھ کر بیٹھ جاتے ہیں جس سے کور ٹوٹ جاتے ہیں، فرش گیلا کرتے ہیں، واش بیسن میں ناک اور گلا صاف کرتے ہیں جس سے غلاظت جالی میں پھنس جاتی ہے، ڈرائر کو دیر تک استعمال کرتے رہتے ہیں، ہاتھ صاف کرنے کے لیے 10 ٹیشو ضائع کر دیتے ہیں، اور وضو خانے کے بجائے ٹوائلٹ اور واش بیسن میں وضو کرتے ہیں، لہٰذا ایک فلائٹ کے بعد واش رومز استعمال کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ ہم ابھی صفائی کر رہے ہوتے ہیں کہ دوسری فلائٹ آ جاتی ہے اور وہ مسافر گند ڈالنے کے ساتھ ساتھ ہمیں برا بھلا بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ خود بتائیں، جب 1 گھنٹے میں 200 لوگ واش رومز گندے کریں گے تو کیا ہم 2 لوگ انہیں صاف کر سکیں گے؟ آپ یقین کریں، لوگ جیبوں میں مٹی کے ڈھیلے لے کر آتے ہیں اور کموڈ میں پھنسا کر چلے جاتے ہیں، یا ٹیشو پیپر کا پورا رول کموڈ میں پھینک دیتے ہیں، اور خواتین بچوں کے پیمپر کموڈ میں ڈال دیتی ہیں۔ ہم یہ گند کیسے صاف کر سکتے ہیں؟ میں حیرت سے اس کی کہانی سنتا رہا۔ وہ خاموش ہوا تو میں نے اس سے پوچھا، اس کا حل کیا ہے؟ وہ ہنس کر بولا، آپ لوگ جب تک گند مچانا بند نہیں کریں گے اس وقت تک صورتحال ٹھیک نہیں ہوگی۔
خواہ آپ واش رومز کی صفائی کے لیے 2,000 بندے بھی رکھ لیں۔ میں نے مسکرا کر شکریہ ادا کیا، اس کو تھپکی دی اور ایئرپورٹ سے باہر آ گیا۔ میرے لیے زندگی کا یہ ایک نیا زاویہ تھا۔ پاکستان میں صرف 1% لوگ ہوائی سفر کے قابل ہیں، اور یہ لوگ خوشحال اور پڑھے لکھے بھی ہیں، لیکن آپ ان کی سویک سینس اور لائف ٹریننگ دیکھ لیں۔ ان لوگوں کو بھی واش روم استعمال کرنا نہیں آتا۔ آپ جہازوں کے واش رومز کی حالت بھی دیکھتے ہوں گے، یہ بھی کسی طرح قابل ستائش نہیں ہوتی۔ لہٰذا آپ خود سوچئے، جو لوگ جہاز کے اندر اور ایئرپورٹ پر اپنا گند صاف نہیں کرتے، وہ لوگ شہروں، محلوں اور گھروں میں کیا کرتے ہوں گے؟ اور دوسرا یہ کہ ملک میں جب 1% خوشحال لوگوں کی صورتحال یہ ہے، تو باقی 99% لوگوں کا معیار کیا ہوگا؟ اب سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کو ٹھیک کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ کیا یہ حکومت کی ڈیوٹی ہے؟ کیا صدر یا وزیر اعظم آ کر انہیں ٹریننگ دیں گے؟ جی نہیں، یہ معاشرے کی اجتماعی ڈیوٹی ہے۔ ہم لوگ جب تک ایک دوسرے کو ٹرین نہیں کریں گے، جب تک ہم سب لوگ اپنا بوجھ خود اٹھانا نہیں شروع کریں گے، ملک کے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ لہٰذا میری حکومت سے درخواست ہے کہ آپ برائے مہربانی صرف 2 کام کریں۔ 5ویں جماعت تک ایتھکس، ویلیوز اور سویک سینس کو سلیبس کا حصہ بنا دیں۔ اسکولوں میں بچوں کو پڑھایا جانا چاہیے کہ واش روم کیا ہوتے ہیں، یہ کیسے استعمال کیے جاتے ہیں، اور ہر شخص کو استعمال کے بعد ان کی صفائی کرنی آنی چاہیے۔ ہاتھ دھونا، ہاتھ خشک کرنا اور ایک دوسرے کو سلام کرنا بھی کیوں ضروری ہے، اور دوسروں سے ہاتھ کیسے ملانا چاہیے، اور ملاقات کے دوران کس شخص سے کتنے فاصلے پر کھڑا ہونا چاہیے، یہ تمام اصول بچوں کو اسکول میں سکھانے چاہیے۔ میں نے 3 ماہ پہلے ڈاکٹرز کو ایک سیشن دیا تھا۔ میں نے انہیں بتایا، ہم جب کسی شخص سے ملنے جاتے ہیں تو ہم سے ہاتھ ملانے کا فیصلہ اس شخص نے کرنا ہوتا ہے۔ وہ اگر ہاتھ ملانے میں پہل کرتا ہے تو ہمیں اس کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہیے، ورنہ صرف منہ سے السلام علیکم کافی ہوتا ہے۔ ہم ہر شخص کی طرف ہاتھ بڑھا دیتے ہیں یا دوسروں سے گلے ملنے کے لیے بےتاب رہتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ بدتمیزی ہوتی ہے۔ اور آپ یقین کریں کہ ہال میں موجود تمام لوگوں کا کہنا تھا کہ ہمیں زندگی میں یہ اصول کسی نے بھی نہیں بتایا تھا۔ تو ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ کم از کم اپنے بچوں کو ایسی تربیت دے کہ جو اپنی طہارت اور پاکیزگی کا خیال رکھنا تو جانتا ہو، کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔